الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معززہ محترمہ اسلامی خواتین، اللہ جل شانہ کا بے انتہا احسان اور کرم کہ اس نے ہمیں ایک ایسا دین دیا جس میں پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک کی تعلیمات، پن گھوڑے سے لے کر قبر تک کے تمام مسائل کو حل کیا ہے. اس کی تعلیمات اتنی جامع ہیں کہ مردوں کے لیے بھی ہیں، خواتین کے لیے بھی ہیں، بچوں کے لیے بھی ہیں، بڑوں کے لیے بھی ہیں، شہروں میں رہنے والوں کے لیے ہے، گاؤں میں رہنے والوں کے لیے، امیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے ہے. ہمارا یہ پروگرام اسلامی معاشرہ سے تعلق رکھتا ہے. اب ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو جائے، اس کے لیے ہم کہاں نظر دوڑائیں، کس کو دیکھیں، کس کو نمونہ بنائیں، کس چیز کو ہماری زندگی کا ضابطہ بنائیں. بہت سادہ سی بات اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا.
جس وقت مبعوث کیا وہ زمانے کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ یہ زمانوں میں بدترین زمانہ کوئی اخلاقی اور معاشرتی خرابی ایسی نہیں تھی جو ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی. شرابیں ان میں عام تھیں، بدکاریوں کا رواج تھا، نکاح کا کوئی ضابطہ نہیں تھا، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی تھی، لڑکیوں کو زندہ دفنانا ان کا مزاج تھا، ناجائز تعلقات کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، بے حیائی اور بے پردگی عام تھی. یہ اتنے اندھیروں میں اور شب دیجور کی طرح کھٹاٹوپ ظلمتوں میں اللہ نے ہدایت کا چراغ بھیجا. اور آفتاب رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اور بہترین تعلیمات کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زمانہ زمانوں میں بہترین زمانہ بن گیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، میرا یہ دور جس میں مجھے مبعوث کیا گیا ہے اور بھیجا گیا ہے، یہ زمانوں میں بہترین زمانہ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، یہ بے مثال زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر اس زمانے کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ آئے گا، وہ زمانہ بھی بہترین زمانہ ہوگا. پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، اس کے بعد تابعین کا زمانہ جو صحابہ کے زمانے سے لگا ہوا ہوگا وہ بھی بہترین زمانہ ہوگا. بہترین کا کیا معنی؟ بہترین کا معنی یہ ہے کہ برائیاں ندارت ہوں گی اور بھلائیاں غالب ہوں گی، نیکیوں کا دورہ ہوگا، فرائض تو چھوڑنے کا سوال نہیں، واجبات تو چھوڑنے کا سوال نہیں، سنتوں کے چھوڑنے کا سوال نہیں، لوگ مستحبات تک تمام چیزوں پر عمل پیرا ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بہترین نمونہ ہے.
جس کو مر کے اللہ کو جواب دینے کا خیال ہے اس کے لیے نمونہ ہے سرکار کی زندگی، اور جو کثرت سے اللہ کو یاد کر کے غفلت کے بغیر زندگی گزارتا ہو اس کے لیے آقا کی زندگی بہترین زندگی ہے۔ اگر کوئی بنانا چاہتا ہے اور نمونہ دیکھنا چاہتا ہے تو میرے آقا کو دیکھ لے۔ میں نے آپ کے سامنے 21ویں پارے کی پہلی آیت پڑھی۔ ایک قاعدہ سمجھ لو، دو چیزیں انسان کو راہیاب کر سکتی ہیں، ایک تو قرآن کریم کی تعلیمات، قرآن کریم ہمارا رہبر ہے، ہمارا رہنما ہے، اور یہ کتاب قیامت تک روشنی پھیلانے والی کتاب ہے، نور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نورانی کتاب آئی ہے۔ قرآن کریم کو نور کہا ہے، بعض لوگوں نے سرکار کو بھی نور کہا ہے۔ دو نور ہمارے پاس آئے، ایک سرکار کی ذات ہے، ایک قرآن کریم ہے، ایک کتاب اللہ ہے، ایک رسول اللہ ہے۔ قرآن کریم کی رہبری سے انسان ہدایت یاب ہوگا، راہیاب ہوگا، اور اس کی تعلیمات کے ذریعے سے انسان کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے دو گر بتائے ہیں قرآن کریم میں۔ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی مان کر زندگی گزار لے، جو سرکار کی اتباع کر لے، نقوش قدم اس کے سامنے ہوں اور اس پر چلتا چلا جائے، تو آگے کیا آئے گا؟ آگے جنت آئے گی، آگے کامیابی آئے گی، دنیا آخرت کی فلاح آئے گی، الفوز العظیم جسے کہا جاتا ہے وہ آئے گا۔ تو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی جس میں 3 بڑے نسخے ہمارے سدھرنے کے اور ہماری اصلاح کے ہیں، وہ آ گئے ہیں۔ اتنی بات تو ہم جانتے ہیں کہ اجالا آئے گا تو اندھیرا روانہ ہو جائے گا، حق آئے گا تو باطل روانہ ہو جائے گا، نور آئے گا تو ظلمتیں ختم ہو جائیں گی۔ بالکل اسی طرح جب ہماری زندگیوں میں اعمال صالحہ آئیں گے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ گناہوں کو ختم کرنے پر محنت کرنے سے پہلے آدمی ایمان لانے کے بعد اعمال پہ محنت شروع کر دے، اپنی زندگیوں کو اعمال سے سجائے، اور اعمال میں 3 بڑے عمل بتائے ہیں۔ سب سے پہلا قرآن کریم کی تلاوت ہے، قرآن ذکر ہے، اور ذکر اللہ کے ذریعے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، غفلتیں دور ہوتی ہیں، برائیاں ختم ہوتی ہیں، دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے، چمکداری آتی ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ تو قرآن کریم بہت بڑا ذکر ہے،
تلاوت کرنے سے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. ایک پارہ پڑھ لیا تو کتنی نیکیاں اللہ دے دیں گے. ایک سورہ فاتحہ پڑھ لی کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. بہت آسان نسخہ ہے. روزانہ تلاوت خود بھی کرو، اپنی اولاد کو بھی تلاوت کی عادت ڈالو. تلاوت معمولی چیز نہیں ہے. گھر میں رحمتوں کے اور برکتوں کے آنے کا بہترین ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. روزی میں برکت کا بہترین ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. احادیث مبارکہ میں تلاوت قرآن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. فرمایا ایک صحابی ہیں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی. ایک مرتبہ سفر میں تھے، صحابہ کرام کا قافلہ چل رہا تھا اور سرکار چل رہے تھے اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بہن حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار تھا. گلے پر ہاتھ پڑا تو پتا چلا کہ گلے میں ہار نہیں ہے. خواتین زیور پسند کرتی ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یار حضرت اسما سے لیا گیا ہے، ہلکا پھلکا ہے لیکن ہے کسی کی امانت. ڈر گئی، گھبرا گئی کہ اب بہن کو جواب کیا دوں گی. قافلہ رات بھر چلا تھا. صبح سے پہلے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، ہار گم ہو گیا ہے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا کہ میرے سرتاج میرا ہار گم ہو گیا ہے اور مجھے تو امانت ہے کسی کو دینا ہے. گم ہو گیا تو کیا جواب دوں گی. یہ جواب دہی کا خیال انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، برائیوں سے بچاتا ہے. اور جب آدمی میں احساس ختم ہو جائے تو پھر بے حیائی کے ساتھ جو کرنا ہو کرتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. اس لیے حیا کو ایمان کا بڑا زبردست شعبہ قرار دیا اور حدیث میں فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ. حیا ایمان کا بڑا زبردست شعبہ ہے. اور کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ کسی نبی کا مقولہ ہے کہ بے حیا باش و ہر خواہی کن. تو پہلے بے حیا ہو جا، پھر تجھے کوئی پوچھنے نہیں آئے گا کہ تو کیا کرتا ہے. تو کہہ دے گا میں ننگا ہو چکا ہوں، میں جو کروں. تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ لوگ چپ ساتھ لیں گے، ننگے پن کو عریانیت کو دیکھیں گے، کچھ نہیں بولیں گے. لیکن جس کے اندر حیائے ایمانی ہوگی، نہ وہ نماز چھوڑے گا، نہ قرآن چھوڑے گا، نہ اس کے لباس میں عریانیت آئے گی، نہ اس میں ننگا پن آئے گا. وہ ہر وقت اپنی حیا، عورت کو اللہ نے حیا کا پتلا بنایا ہے. اس لیے آداب بھی شریعت میں عورت کے لباس کے حیا والے دیے ہیں. دنیا کی خواتین لباس پہنتی ہے جسم دکھانے کے لیے، مسلمان خاتون لباس پہنتی ہے جسم چھپانے کے لیے. اس لیے اس کے لباس پر اور مزید لباس برقعے کی شکل میں دے دیا کہ تو چھپانے کی چیز ہے تو اپنے کو چھپا کے رکھنا. سرکار نے قافلے کے رکنے کے لیے کہہ دیا. لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے؟ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ پوری دنیا مل کر وہ مقام دینا چاہے تو عورت کو نہیں دے سکتے. بخاری شریف میں روایت ہے
کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ایک مانگنے والی آئی، مجھے کچھ دے دو، میری 2 بچیاں ہیں اور میرا پیٹ میری بچیوں کا پیٹ خالی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں دوڑی اور دوڑ کر گئی، تلاش کیا آقا دو جہاں کے گھر میں صرف 2 کھجوریں ملی۔ آج ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارا کوئی گھر کھانوں سے خالی نہیں ہے، ہمارے فریز بھرے ہوئے ہیں، ہمارے ریفریجریٹر بھرے ہوئے ہیں، ہمارے کچن اللہ کے فضل سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس وقت دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا اور وہ پانی پہ گزارا کرتے ہیں، وہ سوکھی روٹی ملتی ہے تو لڑتے ہیں۔ فرماتے ہیں احادیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 کھجوریں لا کر بچی کی ماں کی گود میں ڈالی۔ ماں نے ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک بچی کو ایک ٹکڑا، دوسری بچی کو دوسرا ٹکڑا دیا۔ بچیاں اتنی بھوکی تھیں، دونوں ٹکڑے جلدی کھا گئی اور پھر ماں کی طرف ہاتھ پھیلا دیا کہ دوسری کھجور بھی دے دے۔ ماں کھانے والی تھی لیکن منہ سے کھجور نکال دی، بچیوں کو بھوکا دیکھ کر 2 ٹکڑے اور کر دیے اور دونوں بچیوں کو دے دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے حسرت رہی کہ آج کاش میرے پاس گونی بھر کے کھجوریں ہوتی، سب اللہ کے راستے میں اس فقیرن کو، اس مانگنے والی کو دے کر اپنی آخرت بنا لیتی۔ ان کے پاس اعمال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، راتوں کی عبادتیں ہیں، تہجد ہے، نمازیں ہیں، اور سرکار جیسا شاندار شوہر ہے جس کی انگلی پکڑ کر جنت میں جانا ہے، اس کے باوجود اعمال کا اتنا خیال ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اجر پانے کا اتنا تمنا اور اتنی تڑپ ہے۔ آج ہمارے اندر اعمال کی اور نیکیوں کی تڑپ ختم ہو گئی، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں گناہوں کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، اور گناہ کرتے ہوئے لوگ ڈرتے بھی نہیں، بہت آسانی سے کہتے ہیں تمہاری قبر میں سونا، ہم ہماری قبر میں بھگت لیں گے، سانپ بھی آئیں گے تو برداشت کریں گے، بچھو آئیں گے تو برداشت کریں گے، حالانکہ دنیا میں ایک مچھر برداشت نہیں کر سکتے، ذرا سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی گرمی کیا برداشت کریں گے؟ زبان سے ایسے جملے نہیں نکالنا چاہیے۔ موجودہ دور یہ ایسا خطرناک دور ہے جس کے اندر زبان کا کنٹرول ختم ہو گیا، آنکھوں کا کنٹرول ختم ہو گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 2 چیزوں کی مجھے ضمانت اور گارنٹی دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ جنت معمولی چیز نہیں ہے، اتنا بڑا جنت کا انعام سرکار دلوانا چاہتے ہیں، تو وہ چیزیں جس پر دلوانا چاہتے ہیں وہ اہم ہوں گی کہ نہیں؟ فرمایا 2 جبڑوں کے درمیان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جسے زبان کہتے ہیں، کوئی اس کے کنٹرول میں رکھنے کی مجھے گارنٹی دے دے۔ زبان سے جملہ نکالو تو 100 مرتبہ سوچو کہ اس کا اثر کیا ہوگا، کہیں میرا ایمان تو نہیں چلا جائے گا، میرا دین تو برباد نہیں ہو جائے گا، اور لکھنے والے میری باتوں کو لکھ رہے ہیں، کیا ہوگا انجام؟ مجھے آخر اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، اور قرآن کریم نے اعلان کیا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آج معاشرے میں اصلاح چاہتے ہیں تو سرکار والے معاشرے کو دیکھو، کتنا شدید ترین بگڑا ہوا معاشرہ تھا، وہ جس طریقے سے سدھرا ہے آج کا معاشرہ اسی طریقے سے سدھرے گا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
امت کے پہلے فرد کی اصلاح جن چیزوں سے ہوئی ہے، امت کے آخری فرد کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی، اس کے لیے کوئی نیا طریقہ نہیں ہوگا۔ یہ دین بہت آسان ہے، بہت سادہ ہے۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے آدمی تھوڑے سے اعمال کر لے، گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کے حضور میں رو لے، توبہ کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں اور اس کو بخشنے والے ہیں۔ اللہ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت فرمانے والے اور بڑے رحم کا معاملہ فرمانے والے ہیں۔ جب سرکار تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول اس طرح سے ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر مانگا، میں نے گھر میں تلاش کیا، صرف 2 کھجوریں ملی اور میں نے ماں کی گود میں ڈال دی، ماں نے دونوں کھجوریں بچیوں کو کھلا دی اور خود بھوکی رہی۔ ہائے ہائے، ماں کا کتنا اونچا مرتبہ ہے، کتنی بڑی قربانیاں ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ ان کی خدمت کرنے والوں کو اجر اور صلہ بھی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ دیں گے کہ اس کی قدموں کے نیچے جنت کے ہونے کا وعدہ فرما دیا۔ ایک بات تو یہ فرمائی سرکار نے کہ کوئی زبان کی گارنٹی دے دے کہ زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالے گا۔ یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر میاں بیوی زنا کریں گے، یہ حدیث پاک میں فرمایا۔ ارے میاں بیوی زنا کیسے کر سکتے ہیں؟ ارے ایک جملہ میاں نے ایسا کہہ دیا جس سے طلاق پڑ گئی، لیکن اس کے باوجود ساتھ رہ رہے ہیں، سماج کو منہ نہیں دکھا سکیں گے، اس بنا پر ساتھ رہ رہے ہیں، وہ جملے کا کوئی اثر نہیں ہوا، طلاق واقع ہو چکی تھی اور پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہو گیا نا، شوہر اور بیوی کا زنا ہی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے جو زبان سے تم نکال رہے ہو بات وہ لکھی جا رہی ہے اللہ کے یہاں اور وہ تمہارے سامنے آنے والی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پیروں کے درمیان شرمگاہ ہے، اگر کسی نے یہ حصے کی حفاظت کر لی، اس کو ناجائز طریقے کے استعمال سے بچا لیا، تو فرماتے ہیں اس کو جنت دلانے کی میری ذمہ داری ہے، ضمانت دیتا ہوں کہ اسے جنت دلاؤں گا، اسے مرتبہ عطا کروں گا جنت میں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کے یہاں میں اسے جنت دلوا کے چھوڑوں گا۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، فرمایا سرکار آپ کے گھر میں 2 کھجوروں کے علاوہ کچھ نہیں ملا، ورنہ میں دے دیتی اور خوب کما لیتی، آخرت آج کمانے کا موقع تھا۔ لوگ دنیا کمانے کے تلاش کرتے ہیں موقع، اور صحابہ اور صحابیات آخرت کمانے کے تلاش کرتے ہیں موقع۔ جنت کیسے مل جائے گی، اللہ راضی کیسے ہو جائیں گے، اللہ کی خوشنودی کیسے حاصل ہوگی؟ اس لیے کہ یہ بڑی نعمت ہے اگر انسان کو حاصل ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا سنی تیری بات میں نے، تو نے 2 کھجوروں کو چھوٹی چیز سمجھا ہے، حالانکہ یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ 2 کھجوریں بہت بڑی نعمت، اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ اگر جہنم سے بچانا چاہتے ہوں کسی کو تو اخلاص کے ساتھ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی جہنم سے آڑ بن سکتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنا دے رہے ہیں،
کتنا خرچ کر رہے ہیں، نیت کیا ہے، اخلاص کتنا ہے، اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے یہاں دیے جانے کا فیصلہ ہوتا ہے یا نہ دیے جانے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے تمام اعمال جو انسان کر رہا ہو اس میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اپنی نیتوں کو درست کرنا، اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا تو حدیث النیات کے ساتھ کیا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ انسان کو اعمال پر کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو کہتے ہیں وہ ملے گا کہ نہیں تم اوپر جا کر تو دیکھ نہیں سکتے، لیکن دل میں جھانک کر تو دیکھ سکتے ہیں۔ دل میں کیا ارادہ کر کے دیا ہے فیصلہ کر لو ملے گا کہ نہیں، اور دل ہی تمہارا کہہ دے گا کہ اس پر کچھ ملنے والا نہیں، اس بنا پر کچھ نے کیا تھا تو دنیا کے لیے کیا تھا تو کہاں سے ملے گا؟ دنیا ملے گی، آخرت کا ملنا اخلاص نیت پر۔ اور نیت درست کرنے میں کوئی محنت نہیں ہوتی، بس آدمی اپنی دل کی گھڑیال کو ٹھیک کر لے، اپنے ارادوں کو ٹھیک کر لے، اپنے دل کے آئینے کو سنوار لے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ سرکار نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جملہ نقل کیا ہے، فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کا ٹکڑا جہنم سے آڑ بن سکتا ہے۔ مت سمجھو کہ بہت بڑی کوانٹٹی میں عائشہ ہوتا اور تم دیتے تو تمہیں جہنم سے چھٹکارا ملتا یا تمہیں اجر ملتا، تمہارا درجہ عالی شان ہوگا۔ عائشہ کا درجہ تو بڑا اونچا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب میں کھانا ہوتا ہے، سرید کہتے ہیں، گوشت اور روٹی کو سرید کہتے ہیں، عرب کا بہترین کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی کھانوں میں جیسے سرید کو فضیلت حاصل ہے، دنیا کی خواتین میں ماں عائشہ کو فضیلت حاصل ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مقام اتنا اونچا دیا، لیکن اپنے مقام کو بچا کے رکھنا اور اپنے مقام کو سنبھال کے رکھنا اور اس کے اعجاز کو سمجھنا یہ عورت کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو اسے بھرے بازار میں نیلام بھی کر سکتی ہے اور وہ چاہے تو اس کا وقار برقرار بھی رکھ سکتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے پاس۔ ارے سرکار اس کے پاس تو دو بیٹیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 3 بیٹیاں ملی، جن کو 2 بیٹیاں ملی اور انہوں نے اور ان والدین نے ان بچیوں کی تربیت کی، ان کی پرورش کی، ان کو دین سکھایا اور ان کو دین سے آراستہ کیا، پیراستہ کیا۔ لڑکی دوسرے کے گھر کی امانت بنا کر دی جانے والی ہے، آدمی زیادہ توجہ نہیں دینا چاہتا۔ فرمایا اگر کسی نے بھرپور توجہ اور تربیت کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے ساتھ رکھنے کی ایسے ماں باپ کو ضمانت دی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ صرف کھلانا پلانا، اچھا کپڑا پہنا دینا یہ ذمہ داری ختم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اس سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے دل کی دنیا کو سنوارا جائے، اس کو اخلاق سکھائے جائیں، اس کو باحیا بنایا جائے، اس کو اسلامی شریعت سے واقف کیا جائے، اسلامی قوانین اس کو بتائے جائیں اور اس کی زندگی کے اندر عملی طور پر اس کو جاری کیا جائے اور پھر امتحان لیا جائے کہ واقعی اس کی زندگی میں دین آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ نمازوں کا پابند کب بنے گا کوئی؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد دیندار ہو جائے، ہماری اولاد قرآن پڑھنے والی بن جائے، ہماری اولاد نیک ہو جائے۔ نیکیاں آئیں گی تو برائیاں خود بخود روانہ ہو جائیں گی، لیکن یہ نیکیاں آ رہی ہیں کہ نہیں یہ ماں باپ دیکھیں گے۔ اور دنیا میں ایسا کوئی کیمیا نہیں ہے کہ وظیفہ پڑھا اور اولاد نیک ہو گئی۔ اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ ماں باپ نیک بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. پڑوس کے ملک میں ایک خاتون تھی. یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما بردار نیک صالح اولاد عطا فرمائے. وہ ماں باپ کی تو پیشانیاں چومنے کو جی چاہے کہ کیا تم نے سپوت جنا. اولاد کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو کپوت ہوتا ہے یعنی بگڑا ہوا بچہ یا بچی ہوتی ہے. دوسرا پوت ہوتا ہے نہ اچھا نہ برا. اور تیسرا ہوتا ہے سپوت یعنی جس کی زندگی بنی ہوئی ہے, ماں باپ نے قربانیاں دے رکھی ہیں, اس کی پرورش کر رکھی ہے. اور یاد رکھو کہ ماں باپ چاہیں کہ اولاد تربیت یافتہ ہو جائے تو ماں باپ کو اپنے جگر کا پانی کرنا پڑے گا, پتا پانی ہوگا, قربانیاں دینی پڑے گی, مجاہدے کرنے پڑیں گے تو انشاءاللہ اولاد بھی نیک بنے. ہر تمنا اولاد کی پوری کر دی جائے ضروری نہیں ہوتا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سمجھانا پڑتا ہے کہ بیٹا بظاہر یہ چیز اچھی لگتی ہے تجھے لیکن تیری زندگی کے لیے تیرے مستقبل کے لیے یہ چیز اچھی نہیں ہے. تربیت کا نمونہ دیکھنا ہے, بہترین تعلیم کا نمونہ دیکھنا ہے. تو آقا انعامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر کو دیکھیے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھیے. دنیا سے جا رہی ہیں تو یوں کہا رات کو دفنانا, لوگوں کو اطلاع کم کرنا, گھر والے مل کر دفنا دینا. اور اجالا رات کو وہاں ہوتا نہیں تھا, اسٹریٹ لائٹیں ہوتی نہیں تھیں. اور جب قبر میں لٹاؤ تو میری قبر پر چادر ڈال دینا, اس بنا پر کہ زندگی میں میرے جسم پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی تو میری لاش پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے, اس کا تمہیں خیال رکھو. یہ پرورش کا عالم ہے. اس لیے آقا انعامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کے سامنے ایک بات رکھی کہ بھائیو یہ بتاؤ مرد کے لیے بہتر کیا ہے اور عورت کے لیے بہتر کیا ہے. اب بہتریاں تو بہت سی چیزوں میں ہوتی ہیں. مرد کے لیے عمدہ کیا, عورت کے لیے عمدہ کیا. صحابہ سوچ میں پڑ گئے. ہمارا زمانہ ہوتا تو سوچتے کہ بھئی گاڑی کون سی بہتر ہو, مکان کون سا بہتر ہو, ہوٹل کون سا بہتر ہو, ڈش کون سی بہتر ہو, لباس کون سا بہتر ہو, ڈریس کہاں کا اچھا. یہ سب چیزیں عمدہ ہیں, یہ بھی سب اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن میں کہا کرتا ہوں پانی کا گھونٹ گلے سے نیچے اتر جانا بھی نعمت ہے, اور سوکھا روٹی کا ٹکڑا گلے سے نیچے اتر جائے تو ہم تو سوکھے روٹی کے ٹکڑوں کے لائق نہیں ہیں. ہم نے کیا کیا ہے جو ہمیں ملے, لیکن یہ خدا کا کرم ہے کہ وہ تازہ لقمے تازہ روٹیوں کے ہر وقت کھلاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم شکر بجا لانے والے بن جائیں. جو بندے اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں, اور جو ناشکریاں کرتے ہیں اللہ ان سے نعمتیں لے لیتا ہے. قرآن کریم کا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. حضرت علی کرم اللہ وجہہ گھر گئے اور گھر جانے کے بعد فکر مند تھے کہ جواب دینا ہے سرکار کو. آج تو کوئی جواب دے نہیں سکے. مردوں کے لیے عمدہ کیا, عورت کے لیے عمدہ کیا, بہتر کیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا, کیا بات ہے, بہت پریشان ہے. اور تمہارے ابا نے عجیب سوال کر دیا. کیا سوال کیا ہے؟ سوال یہ کیا ہے کہ مردوں کے لیے اچھا کیا ہے, عورتوں کے لیے اچھا کیا ہے. اب اچھائیاں تو پھیلی ہوئی ہیں دنیا میں. میں سوچ رہا تھا کیا جواب دوں, اسی الجھن میں گھر آ گیا.
مسکرا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اتنا آسان جواب نہیں آیا آپ کو، کتنی آسان بات ہے، مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ غیر محرم پر اس کی نظر نہ پڑے، اور عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ غیر محرم مرد پر اس کی نظر نہ پڑے۔ نگاہوں کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت چوک گئی تو آنکھوں کا زنا ہو گیا، اور زنا کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومن، جس وقت یہ نگاہیں ڈال رہا ہے، بدکاری کا ارتکاب کرنے والی کوئی خاتون یا مرد کر رہا ہے، اس کا ایمان دل میں سے نکل کر سر کے اوپر معلق ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ یہ عمل سے فارغ نہ ہو جائے اسی حال میں رہتا ہے، اور یہ لمحے کافرانہ لمحے لکھے جاتے ہیں کہ اس نے بحالت کفر یہ بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بہت بڑی بات فرماتے ہیں۔ اتنا بہترین سبق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنی آسانی کے ساتھ سمجھا دیا، اس بنا پر کہ تربیت پائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، اس وجہ سے یہ کام کرا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تلاوت قرآن کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہاتھ تلاش کر رہی ہیں، نہیں مل پایا تو سرکار نے قافلہ روک دیا۔ امانت ہے کسی کی پہنچانا، اتنا بڑا صحابہ کا قافلہ، نماز صبح سامنے ہے اور قافلہ روک دیا گیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تلاش شروع ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر لوگوں نے کہا، چڑھانے والے بہت ہوتے ہیں نا، ادھر ادھر کی باتیں کر کے غصے میں ڈالنے والے بہت ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے، اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھنا یہ بھی ضروری ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا یہ بھی ضروری ہے، اپنے دل کو کنٹرول میں رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ سب کنٹرول میں رہے گا تو معاملہ قابو میں اور ایمان اپنی جگہ رہے گا۔ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ تربیت جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ علم سے نوازتے ہیں، علم جب آتا ہے تو کیا باتیں ہوتی ہیں وہ دیکھیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آ کر کہتی ہیں کل قیامت کا دن آئے گا نا امی جان، تو آپ اور میں دونوں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ دیکھیے نا، میرے تو ابا جان جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے دعوت دی تو آپ کے ابا جان نے دین قبول کیا، پہلے کیا، مقدم ہیں اسلام میں، قدیم العہد فی الاسلام ہیں، لیکن میرے ابا جو ہیں ان کی دعوت ہوئی اور ان کی دعوت پر تمہارے ابا ایمان لائے تو میرے ابا کا ہاتھ اونچا رہا، اور ظاہری بات ہے کہ تمہارے ابا کا نمبر دوسرا رہا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات تو بیٹی تمہاری بہت صحیح ہے، لیکن روز محشر جب اٹھنے کا موقع آئے گا تو اعلان ہوگا کہ ہر بیوی اپنے شوہر کی انگلی پکڑ کر اٹھے، تو اب سوچ لو کہ میری انگلی کس کے ہاتھ میں ہوگی اور آپ کی انگلی کس کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ کے شوہر ہیں حضرت علی، تم ان کی انگلی پکڑ کر کھڑی ہوں گی، اور تمہارے ابا میرے شوہر ہیں، میں ان کی انگلی پکڑ کر کھڑی ہوں گی۔ اب مرتبے اور مقام کو سمجھ یہ ہوگا کب؟ ایسے علمی سوالات اور ایسی علمی باتیں کب ہوگی؟ جب علم آئے گا، جب ماں باپ نے اولاد کی تربیت کی ہوگی تو یہ مرتبہ اور یہ مقام ملے گا۔ زبیدہ کا نام سنا ہوگا، نہر زبیدہ، یہ ہارون رشید کی بیوی نے کھدوائی،
اور کروڑ ہر کروڑ روپیہ اس زمانے کے اندر اس کے اوپر خرچ کیا. انتقال ہو گیا اور دل میں یہ یقین لے کر گئی کہ میں نے اتنا بڑا خیر کا کام کیا ہے کہ اب جنت ملنا طے ہے. یاد رکھو کہ جنت ایمان اور اعمال صالحہ پر دینے کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا سرکل ہے. اس سے بڑا ایک اور سرکل ہے. وہ سرکل جب کراس کریں گے تب جا کر کے جنت ملے گی. ایمان اور اعمال صالحہ جنت میں جانے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، لیکن اس سے بڑا سرکل اللہ کا فضل و کرم ہے. ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر کوئی یوں کہے کہ میں جنت میں چلا ہی جاؤں گا، دھوکے میں ہے. اس کو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ پھر اللہ کا فضل بھی شامل ہو جائے تو جنت پہ جائے گی. اب وہاں سوال ہو گیا، سوال بڑا عجیب ہوا کہ زبیدہ کیا لائی ہو؟ جواب دیا، اتنی بڑی نہر کھودی، لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا، میرے پاس پوری زندگی کی کمائی میں یہ نہر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ادھر سے جواب ملا، لوگوں کے پیسے سے نہر بنائی، جنت اس پر چل. زندگی ہم نے دی ہے تو ہمارے لیے کیا کیا؟ زندگی کے لمحات تو ہمارے دیے ہوئے تھے نا، اس کے لیے کیا کیا تم نے؟ خاموش ہو گئی کہ اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے میرے پاس. تو کہا پھر آگے کو سوچو کیا ہوگا. اب کوئی واپس دنیا میں جانا نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. شاعر کا شعر سمجھ میں آ گیا، اس کو کہتے ہیں دوبارہ ارشاد فرمائیے. دوسری مرتبہ کہہ دیتا ہے. اور کھانا پسند آ گیا تو ہوٹل والے کو کہا ریپیٹ کر دیجیے. کھانا ریپیٹ ہو سکتا ہے، شعر ریپیٹ ہو سکتا ہے، ڈریس ریپیٹ ہو سکتا ہے، زندگی ریپیٹ ہونے کی چیز نہیں ہے. زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، اس میں جو بنانا ہے بنا لو، بگڑنا ہے بگڑ جاؤ. آنکھ بند ہو جائے گی، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اب آگے بدلوں کا سلسلہ، بدلوں کی دنیا، جزا کی دنیا آ رہی ہے آگے. اس سے پہلے دنیا عمل کی جگہ ہے، کر لو. اور پھر آدمی وہاں سے واپس ہونا چاہے، ریٹرن ہونا چاہے تو وہ واپس بھی نہیں آ سکتا. یہ بات قرآن کریم نے جگہ جگہ کہی ہے، یہ بات احادیث میں جگہ جگہ فرمائی ہے. کہنے لگی اب تو میرے پاس کوئی راستہ نہیں رہا، اب میں جنت لینے جاؤں تو کہاں جاؤں، اب کیسے ملے مجھے جنت؟ فرشتوں نے کہا تمہارا ایک عمل ہمارے پاس، ایک عمل ہمارے پاس. کیا عمل ہے؟ کہ ایک روز تم کھانا کھانے کے لیے بیٹھی اپنے محل کے اندر، اور ملازمائیں کھانا چن رہی تھی. چونکہ آپ بیگم تھیں، بادشاہ کی بیوی ہیں، آپ رانی صاحبہ ہیں. اسی اسنا میں اذان ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تم ایک دم گھبرا گئی. ایمان والا اذان ہوتے ہی چوکنا ہو جاتا ہے، ہائے اللہ کا بلاوا آ گیا، اس کے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا. ہائے ہائے یہ آخری حاضری نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز آخری ہو جائے. بلایا جا رہا ہے، معلوم نہیں منہ پہ مار تو نہیں دی جائے گی نماز، کہیں ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہمیں اللہ کے دربار سے نکال تو نہیں دیا جائے گا. ڈرتے تھے اللہ والے، مصلے پر کانپتے تھے. حضرت علی کا رنگ پیلا ہو جاتا تھا. پکارا ہے تو منادی الرحمان نے پکارا ہے، اللہ کے منادی نے پکارا ہے کہ آ جاؤ دربار میں حاضری دے دو، وقت آ گیا ہے. حاضری لی جانے والی ہے بادشاہ حقیقی کے یہاں، معبود رب العالمین اس کے یہاں. ہاں فرماتی ہیں کہ جیسے ہی
اذان ہوئی، میں نے اپنا دوپٹہ جو حیا کا زیادہ ہے وہ ٹٹولا، اور ٹٹول کر دیکھا تو سر کے اوپر دوپٹہ نہیں تھا بلکہ وہ سرک کر کندھے پر آ گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی لقمہ زمین کے اور پلیٹ کے اندر رکھ دیا اور دوپٹہ دوبارہ جو ہے اپنے سر کے اوپر سجا دیا، پھر اٹھایا لقمہ اور کھا لیا۔ اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے لقمے تک تیرا رکھ دینا اور دوپٹے کو سر پہ سجا لینا اللہ کو پسند آیا اور اس پر تجھے جنت عطا فرمائی۔ کون سے عمل پر کیا ملے گا؟ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی عمل کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت، اس بنا پر کہ یہی عمل تمہیں ہو سکتا ہے جنت میں لے جانے والا بن جائے، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت، اس بنا پر کہ یہ تمہیں جہنم رسید کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا زبان سے نکالو کوئی جملہ تو سوچ کے نکالنا، ایسا نہ ہو کہ یہ جملہ تمہیں 70 سال کی گہرائی کے اندر لے جا کر ڈال دے جہنم کی۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو گئے تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں مہتاب نبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ پسلی میں مارنا شروع کیا کہ تو نے لوگوں کی نماز کو بگاڑ کے رکھا، اب پانی نہیں ہے تو وضو کیسے کریں گے؟ ابھی تیمم کا حکم نہیں آیا تھا، اس بنا پر مار رہے تھے کہ اب اتنے صحابہ کہاں وضو کریں گے، فجر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ غصہ آ رہا تھا اپنی بیٹی پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ باہر نکل گئے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ ارے پانی نہ ہو تو کیا فکر کرتے ہو، اب روئے زمین کو تمہارے لیے پاکیزگی کی چیز بنا دیتا ہوں، تیمم کر لینا، اور 10 سال نماز پڑھنا ہو تیمم سے پڑھ سکتے ہیں اور تمام ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ یہ سرکار کے قدموں کی برکت ہو گئی۔ ماں عائشہ پہ حال آیا، ایک خاتون پہ حال آیا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے معاملے کو آسان کر دیا۔ تو وہ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر آ گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ یہ وہی صحابی کی میں بات کر رہا تھا۔ فرمایا ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کے گھر والوں، تمہارا حال بھی بڑا عجیب ہے کہ حالات تم پہ آتے ہیں، آسانیاں امت پہ آتی ہیں۔ پریشانی تم کو آئی اور امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی۔ کیا مبارک خواتین تھیں یہ، کیا برکتیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں رکھی تھیں۔ وہی اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے صحن کے اندر رات کو نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز۔ ولایت کا پہلا زینہ ہے، 5 وقت کی نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اللہ کرے کہ ہم تہجد پڑھنے والے بن جائیں۔ نیند سے اٹھ کر پھر کھڑے ہونا اللہ کے دربار میں اللہ کو بے حد پسند ہے۔ نماز پنجگانہ معمولی چیز نہیں ہے۔ میں جو آپ کے سامنے آج یہ 3 نسخے بیان کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ یہ 3 نسخوں میں پہلا نسخہ تو ہے قرآن کریم کی تلاوت، اور وقت بچے گا پھر کبھی موقع ملے گا تو دوسری نعمت ہے نماز کی پابندی، اور تیسری نعمت ہے چلتے پھرتے اللہ کی یاد کر لینا، اللہ کا ذکر کر لینا، جس سے غفلتیں دور ہو جاتی ہیں۔ نماز ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور کامیابی کا وسیلہ بن جائے گی۔ جب یہ فضائل آ جائیں گے، جب یہ نمازیں آ جائیں گی، ہماری زندگیوں میں برائیاں انشاءاللہ روانہ ہو جائیں گی۔ قافلے کے قافلے برائیوں کے گھر سے روانہ ہوں گے۔ ایک نماز پر برکتوں کے وعدے ہیں، رحمتوں کے وعدے ہیں،
تو 5 وقتہ نمازوں کا پابند بن جائے. اللہ روزی میں برکت دیتے ہیں، گھر میں رحمتیں اتارتے ہیں، گھر کے مسائل کو اللہ حل فرماتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے گھوڑا باندھا ہوا. اب گھوڑا بھدکنے لگا رات کے پچھلے حصے کے اندر. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑا بھدکنے لگا تو نماز کو شارٹ کر دیا. موقع محل کے اعتبار سے نماز لمبی بھی ہو اور مختصر بھی ہو. بچہ رو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باجماعت نماز کو مختصر کر دیا. جس میں صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز کو مختصر کر دیا، اور مختصر کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے نماز کو یہ بچے کی والدہ کی بے قراری کو سامنے رکھ کر ختم کر دیا. عورت کے مقام کو سلام کرنا پڑے گا کہ میرے آقا اس خاتون کی پریشانی کو سامنے رکھ کر اپنی نماز کو مختصر فرما رہے ہیں. کیا دیا؟ عورت کو بے حیائی سے نکال کر حیا کا جادہ دیا، عورت کو بے عزتی سے نکال کر عزت کا مقام دیا، اور لڑکے کو کہا کہ بہت بڑی نعمت بن کر تو آیا ہے والدین کے لیے، اگر تو فرما بردار بن جائے. تو یوں فرمایا کہ اگر لڑکی آئی تو رحمت آئی اللہ کی، یہ تمہارے گھر میں آئی. پہلے تو لڑکی کو دفنا دینے کا مسئلہ تھا، ختم فرما دیا. اسلام نے آ کر عورت کو اتنا اونچا کہ بیٹی کو ایک مقدس مرتبہ دیا، اس کی تربیت اور پرورش پر جنت کا وعدہ دیا. اب جو انہوں نے نماز مختصر کی، باہر آنگن میں نکل کر دیکھا، آسمان پر دیکھا تو چراغ ہی چراغ آسمان پر نظر آ رہے ہیں، اور وہ منڈراتے ہوئے اوپر کی طرف چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ حال ہے. حیران ہو گئے. ارے نماز کو یہ مختصر کیا تھا کہ گھوڑا کہیں رسی توڑ دے گا، پڑوس میں میرا بچہ لیٹا ہوا ہے اس کو کچل نہ ڈالے، اس بنا پر مختصر کیا تھا. اب سرکار کے دربار میں فجر کی نماز کے بعد حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رات کا پورا ماجرا رکھا، پورا منظر رکھا کہ میں تلاوت کر رہا تھا اور چراغوں کا سائبان دیکھا میں نے جو آسمان کی طرف اوپر جاتا ہوا نظر آیا. کیا دیکھا میں نے یہ آقا؟ میں سمجھا نہیں یہ چراغوں کی روشنی کیا تھی، یہ چراغاں کیا تھا، میں نہیں سمجھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز میں تلاوت کر رہے تھے نا؟ کہا جی ہاں میں تلاوت کر رہا تھا. فرمایا تمہاری تلاوت پر سکینہ اور رحمتیں اللہ تعالی کی اتر رہی تھی. جب بھی کوئی تلاوت کرتا ہے تو گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، گھر میں سکینہ اور سکون کا نزول ہوتا ہے. تم کو وہ سکون آنکھوں سے ستاروں کی شکل میں دکھایا گیا، اور تم پڑھتے رہتے تو میں صحابہ کرام کو یہ بتاتا کہ تلاوت قرآن پڑھنے پر گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آج ہمیں یہی فکر ستاتی ہے کہ گھر میں باہر کا اثر ہے، خراب اثر ہے، کسی کے حسد کا نتیجہ ہے، پریشانیاں ہیں. یہ سب پریشانیوں کا حل 3 چیزوں میں ہے کہ گھر میں انسان ذکر اللہ کرے. میرے والد صاحب کو ایک جگہ بلانے کے لیے آئے، حضرت ہمارے گھر میں باہر کا اثر ہے. اصل میں اندر کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو باہر کا اثر زیادہ آتا ہے. باہر کا اثر بہت ہو گیا اور ماں بہنوں کو یہ اثر زیادہ محسوس ہوتا ہے. مرد اثر پروف ہیں، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ میں رکشا لایا ہوں آپ چلیے. گئے ان کے گھر پر تو اذان کا مائک ان کی کھڑکی کے اندر فٹ کیا ہوا ہے. جیسے ہی میرے والد صاحب پہنچے وہاں اذان ہوئی. جیسے ہی اذان ہوئی میرے والد صاحب نے پوچھا کہ بھئی یہ اذان کب کب سنی جاتی ہے؟ جواب دیا 5 وقت اذان ہوتی ہے. میرے والد صاحب نے فرمایا کہ اگر اذان سننے کے بعد شیطان جو ہے وہ بہت دور بھاگ کر چلا جاتا ہے، جب اذان ہونے کے بعد شیطان نہیں رہتا، 5 وقت تیرے گھر میں اذان ہو رہی تو شیطان کہے کا رہتا؟ تو خود شیطان بنا ہوا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا.
اصل چیز یہ 3 نعمتیں ہیں، ان کو ہمیں اپنے گھروں میں داخل کرنا ہے. میرا وقت 1 گھنٹے کا ہے اور وہ ختم ہوا. حضرت مفتی صاحب 4 بجے شروع کیا تھا ہم نے، اور وہ ماں بہنوں کا طریقہ ہے کہ شروع ہونے کے بعد بھی آتی رہتی ہیں اور دعا تک بھی آتی رہتی ہیں، لیکن میں تو اپنے اصول کے اعتبار سے آپ کے سامنے 4 بجے سے شروع کیا ہوں، اور اب 5 بجنے والے ہیں. نمازوں کا وقت عصر کا ہونے والا ہے. آپ کو جلدی اپنے گھر پہنچنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ، یہ الیاس بھائی کا بہت زیادہ اصرار تھا. حضرت مفتی صاحب نے پہلے بھی کہا تھا، حکم دیا تھا، لیکن میں نے حاضری سے معذرت کی تھی، لیکن الیاس بھائی کے حکم کو ٹال نہیں سکا، اور انہوں نے بڑی اصرار کہا کہ تجھے آنا پڑے گا اور حاضر ہونا پڑے گا. اس لیے حاضر خدمت ہوا. طالب علم ہوں، کوئی لمبی اور اچھی بات نہیں کر سکتا حضرت مفتی صاحب کی طرح، تو میں نے طالب علمانہ طور پر جو ہے وہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر مجھے، میری اولاد کو اور نسلوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر جو وعدے فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس تمام وعدوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہرور فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی ذات سے ہونے کا یقین نصیب فرمائے. ہمارے معاشرے کی اصلاح 2 چیزوں میں اللہ نے رکھی ہے. ایک قرآن ہماری زندگی کا نصب العین بن جائے، دوسرا سرکار کا اسوہ، کہ آپ نے جس طرح سے 1400 سال پہلے اصلاح فرمائی ہے، وہ طریقے کو ہم اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگیوں کو بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو اور مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اچھی نیتوں کے ساتھ آنا منظور فرمائے، اور کمیٹی کا یہ فیصلہ کہ ہر آن آپ کے سامنے دین کی بات آئے، جو یقیناً بہت اچھا فیصلہ ہے، بہت مناسب فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس مبارک سلسلے کو باقی اور دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ضروری اعلان ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. جیسا کہ اس پروگرام کی دعوت نامے کے ساتھ یہ بات شائع کی گئی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہمارے یہاں جو رسومات رواج داخل ہو چکے ہیں ان کو مٹانا ہے. اس بات کا پکا ارادہ کرنا ہے کہ جتنے رسم و رواج داخل ہو چکے ہیں ان کو سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے نکالیں گے. اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے، گزشتہ سنیچر کو سورت حالائی میمن جماعت کی میٹنگ ہوئی تھی، جنرل بورڈ ہوئی تھی. ہمارے ماضی کے صدر جناب الیاس بھائی کاپڑیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. 3 سال کے اندر بڑا اچھا خاصا کام ہوا، لوگوں کی دنیا بھی بنی اور دینی اعتبار سے بھی بہت فائدہ ہوا. ہمارے معاشرے کے اندر ان 3 سالوں کے اندر ایک عجیب و غریب انقلاب تک آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھے. اسی جناب الیاس بھائی کاپڑیا کے صدارت کے اندر جو آخری میٹنگ ہوئی، جنرل بورڈ ہوئی، اس کے اندر مینیجنگ کمیٹی اور پوری جماعت کے ساتھ ساہکار سے ایک بات طے ہوئی. وہ یہ ہے، 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ میمن ہال کے اندر کوئی بھی پروگرام، دینی دنیاوی کوئی بھی پروگرام ہو، شادی وغیرہ کا موقع ہو، کسی بھی پروگرام میں آنے کے لیے مستورات کے لیے راستہ رہے گا سلک ہاؤس مارکیٹ کے سامنے کے گیٹ سے. یہ جو ایم ایس کلیکشن کے بازو میں جو بورڈ ہے، یہ دروازہ ہے، اس دروازے سے مستورات کے آنے جانے کا انتظام رہے گا، اور مردوں کے لیے آنے جانے کا انتظام اسکول والے گیٹ سے رہے گا. جو اس سے پہلے صبا مٹھائی والے کی جو دکان تھی، اس دکان کی گلی سے، اردو اسکول کی گلی سے مردوں کے لیے گیٹ رہے گا، اور مستورات کو یہ سلک ہاؤس مارکیٹ کے سامنے جو گیٹ ہے اسی گیٹ سے آنا جانا رہے گا، تاکہ پردے کا پورا خیال رہے اور مرد عورت کا آنے جانے کے اندر ٹکراؤ نہ ہو.
پردے کے اندر خلل نہ آئے. اور دوسری بات یہ طے ہوئی کہ ہمارے یہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر سمدھی والے کھانے جانے کا وقت جو ہے تقریباً 4:30-5 بج جاتے ہیں دوپہر میں، اور رات کو تقریباً 12, 12:30, 1 بجا دیتے ہیں. اس رواج کو بھی ہمیں ختم کرنا ہے. اس کی بہت برائیاں ہیں. اس طرح دیر سے آنے میں جن کا کھانا ہوتا ہے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور بسا اوقات شادی ہو جانے کے بعد اس دیر کے کھانے کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لڑکی کے اپنے سسرال میں جانے کے بعد لڑکی کو بہت سی تکلیفیں پیش آتی ہے اور آئی بھی ہے. اس رواج کو بھی ہمیں ختم کرنا ہے. ہم سب یہ نیت کریں کہ اب جس کے یہاں سب سے پہلے شادی ہو، پہلی شادی ہی سے یہ رواج ڈالنا ہے کہ دوپہر کا کھانا ہے تو آخری میں آخری 2:30 بجے تک سمدھی والے سے جو کھانے آنے والے ہیں وہ آ جائے، اور رات کا کھانا ہے تو 10 بجے سے پہلے آ جائے. اس فیصلے کو جماعت کی مینیجنگ کمیٹی میں پاس کیا گیا. جناب الیاس بھائی کی صدارت کے اندر جو آخری مینیجنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور جنرل بورڈ کی میٹنگ ہوئی، اور پوری جماعت نے بغیر کسی اختلاف کے تقریباً 600-700 یا اس سے زیادہ افراد موجود تھے گزشتہ سنیچر کو جنرل بورڈ کی میٹنگ کے اندر، تمام نے اتفاق سے اس کو قبول فرمایا ہے. اب جس طرح مردوں نے اس کو منظور کر لیا ہے، ہماری ماؤں اور بہنوں سے بھی بہت عاجزانہ اور درد مندانہ اپیل کی جاتی ہے اسے منظور فرما لیں، اور اسے منظور فرما کر اسی کے اوپر عمل شروع کر دیں. اگر دوپہر کا کھانا ہے تو 2:30 بجے اور رات کا کھانا ہے تو آخری میں آخری 10 بجے سے پہلے تشریف لے آئے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے اس پروگرام کے بعد چونکہ آئس کریم کا انتظام کیا گیا تھا وہ تقسیم ہونا شروع ہو چکا ہے. آئس کریم بھی تناول فرما لیں، اور انشاءاللہ ابھی حضرت قاری صاحب کی دعا کے اوپر پروگرام ختم ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها إلى أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اصلح عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما. اے اللہ ہماری اور ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما. اے اللہ جو رسوم بد ہیں اس کو نکلنے اور نکالنے کے لیے ہمیں عزم مصمم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو مضبوط فرما. اے اللہ ہمارے عقیدوں کو پختہ فرما. اے اللہ ہدایت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ کمیٹی نے جو عزائم کیے ہیں، اصلاح کی جو مہم چلائی ہے اور جو بیڑے اٹھائے ہیں اور جو قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، اے اللہ وہ سب ہمارے لیے خیر کا سبب ہیں، ذریعہ ہیں. اپنے فضل سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کے اختلاف اور خلفشار کو ختم فرما. اے اللہ گھروں میں جوڑ پیدا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو ہمیں نیک بنا، دیندار بنا، نمازوں کی پابندیاں نصیب کرنا. اے اللہ ذکر اللہ کرنے والا بنا. اے الہ العالمین گھروں میں تلاوت کا جذبہ اور ذوق عطا فرما. گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما. اے اللہ نیکیوں کا عشق ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اپنی رضا دائمی ہمیں عطا فرما. اے الہ العالمین یہ جمع ہونے کو اپنے فضل سے قبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما. جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما.
اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اللہ حفاظت ایمانی کے ساتھ جانا نصیب فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی خاتون کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما۔ خیر کی لائن سے آقائے مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مانگا اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما، جو جن چیزوں سے پناہ مانگی اے اللہ ان سے پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ مجمع میں جتنی ماں بہنیں بیٹھی ہیں ہاتھ پھیلائے ہیں اور مانگا ہے اے اللہ ان کی ممتائیں اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 9 تاریخ ہے 9 کا